پاکستان کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی اور جھوٹ بھی اسلام کے رنگ میں بولا گیا۔ اسلام کے نام پر جھوٹ بول کر مسلمانوں سے قربانیاں مانگی گئیں۔ پاکستان بنانے والے جانتے تھے اگر اسلام کا نام نہ لیا، ہم نے لوگوں کو اگر یہ نہ کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کتنا پرفریب نعرہ تھا یہ، سارے مسلمان دھوکے میں آ گئے۔ لا الہ الا اللہ، اتنی وزنی بات، اتنا پرفریب نعرہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تذکرہ ہو کہ پاکستان کیوں بنائیں گے، یہ نہیں کھائیں پیئیں گے اور اجاڑیں گے، کھائیں گے پیئیں گے مزے اڑائیں گے، نہیں، کہنے لگے پاکستان کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب ہر آدمی چاہے وہ مواحد ہے یا نہیں، لا الہ الا اللہ کے لیے جان دینے کو تیار ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب اسلام، لا الہ الا اللہ کا مطلب قرآن کی حکمرانی، لا الہ الا اللہ کا مطلب نبی کی سنت کا نفاذ، لا الہ الا اللہ کا مطلب اسلام کی سربلندی، لا الہ الا اللہ کا مطلب معاشرے میں امیر اور غریب کے فرق کو ختم کر دینا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ یہ نہیں کہ امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے قانون اور ہے، امیر کے بچوں کی پڑھائی کے لیے سکول اور ہیں، غریب کے بچوں کے پڑھائی کے سکول اور ہیں، یہ نہیں، مساوات۔ اسی لیے قربانیاں دی، باپوں نے جو اپنے بچے قربان کیے اسی غرض سے کیے کہ پاکستان جائیں گے اسلام نظر آئے گا، پاکستان جائیں گے اللہ کی حکمرانی ہوگی، قرآن کی حکمرانی ہوگی۔ بہنوں نے اپنے بھائی قربان کر دیے، ماں نے اپنے بچے نیزے کی انیوں پر لٹکوا دیے، عصمتیں لٹ گئیں، گھر بار آگ کے شعلوں سے جل گئے، سب کچھ لٹا کر پھر بھی مطمئن تھے، پاکستانی سرحد پر پہنچ کر سجدہ کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ کس چیز کا شکریہ ہے؟ باپ بھی مر گیا، قتل ہو گیا، بیٹا بھی، شوہر بھی، بچے بھی، گھر بار بھی جل گیا، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ پاکستان کی پاک سرزمین پر اللہ کا نظام ابھرتا ہوا دیکھیں گے۔ سورج طلوع ہوگا تو قرآن کی عظمت کے ساتھ ہوگا، سورج طلوع ہوگا نبی کی سنت کی فراوانی کے ساتھ طلوع ہوگا، ہر طرف نبی کی سنتوں کا لہلہاتا ہوا باغ ہوگا۔ جیسے مدینے میں اسلام زندہ تھا، تابندہ تھا، ایسے ہی پاکستان کی پاک سرزمین پر اسلام اسی طرح شاداب ہوگا۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا پاکستان کی تاریخ کا، اور بولا بھی مسلم لیگیوں نے۔ آخر رکاوٹ کیا تھی؟ اگر واقعی اسلام کو نافذ کرنا چاہتے تھے، کیا رکاوٹ تھی راستے میں؟
آئین بنانے کی ضرورت نہیں، آئین موجود تھا قرآن کی صورت میں۔ یو این او میں لوگوں نے اپنی اپنی حکومتوں کے آئین دستور وہاں رکھوائے۔ سعودی عرب والوں کو بھی کہا گیا تم بھی اپنا آئین لے کر آؤ، انہوں نے قرآن لا کر رکھ دیا، یہ ہے ہمارا آئین۔ اور مسلمان کا آئین قرآن ہے، چاہے نافذ ہو گھر میں، چاہے نافذ نہ ہو ملک میں، وہ اس آئین کو اپنے گھر میں نافذ کرنے کی کوشش کرتا۔ کیا رکاوٹ تھی محمد علی جناح کے سامنے اور مسلم لیگیوں کے سامنے، ان نوابزادوں کے سامنے، کہ پاکستان میں 1947 کے بعد اعلان کر دیا جاتا یہاں قرآن کی حکمرانی ہوگی؟ لیکن انہوں نے پہلے دن سے سوچ رکھا تھا اس قوم کو اسلام کے نام پر لوٹنا ہے، نام اسلام کا لینا ہے، اقتدار اپنا لے کر آنا ہے، کرسی اپنی مضبوط کرنی ہے، لوٹ کھسوٹ اپنے لیے کرنی ہے۔ ہاں، ان کے بیوی بچے مروانے کے لیے کہ انڈیا سے ٹرینیں آتی تھیں، باہر نکلنے والے چلتے پھرتے انسان نہیں تھے، ایسے لاشیں تھے جن کی گردنیں ان کے لاشوں پر لٹکی ہوئی تھی اور خون میں بھرے پڑے تھے، پوری پوری ٹرین قتل کر دیے گئے۔ اور ان کا مارنے والوں کا یہی نعرہ تھا، جو مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان۔ اور مسلمان پاکستان کیوں مانگ رہا تھا؟ اس بندر باٹ کے لیے کہ اس صوبے میں تیری حکومت، دوسرے صوبے میں دوسرے کی حکومت۔ ہندوستان اور پاکستان کے باسیوں نے، مسلمانوں نے یہ فیصلہ اسلام کے لیے کیا تھا۔ مل گیا اسلام، 65 سال ہو گئے، مسلم لیگ کی حکومت بھی آتی رہی اور دوسری پارٹیاں بھی برسر اقتدار آتی رہیں، آ گیا اسلام۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ۔ اور ایک جھوٹ اب اور چل رہا، جہاد کشمیر۔ کس لیے؟ اصلاح فی سبیل اللہ۔ لوگ قربانیاں کیوں دے رہے ہیں؟ بچے کیوں مروا رہے ہیں؟ مال کیوں لوٹا رہے ہیں؟ اسلام کے لیے۔ اسلام کا نام یہاں بھی استعمال ہو رہا۔ ان مرنے والوں کی لاشوں پر لوگوں نے اپنے محل نما جیسے مکانات تعمیر کر رکھے ہیں، جائیدادیں خرید رکھی ہیں ان کے خون کے بدلے میں، کارخانے لگا رکھے ہیں، کاروبار چمکا رکھے ہیں، بلٹ پروف گاڑیوں میں پھر رہے ہیں کہ کمانڈوز کی فوج آگے پیچھے، گن بردار آگے پیچھے ان کی حفاظت کے لیے ہیں۔ یہ لوٹ کھسوٹ کس کے نام پر ہے؟ اسلام کے نام پر۔ اسلام زندہ ہو رہا۔ اور اس جھوٹ کی سچائی میں اگر 1% بھی ان لوگوں کو یقین ہوتا کہ یہ واقعی نعرہ سچا ہے، اپنی اولاد کو ضرور شہید کرواتے۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹا نعرہ ہے جو ہم نے پاکستانی قوم کو دیا، پاکستانی مسلمانوں کو دیا، لہذا اپنے بچوں کو نہ مروانا۔ نہ تو یہ قرآن کی سربلندی کے لیے ہے جہاد، نہ یہ نبی کی سنت کی عظمت کے لیے ہے جہاد، اور نہ ان کشمیری ماؤں کی امداد کے لیے ہے کہ جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے بھارتی فوجیوں نے گولیوں سے چھلی کر دیے ہیں، یہ ان کی امداد کے لیے بھی نہیں ہے، اس بہن کی مدد کے لیے بھی نہیں جس کا بھائی چھینا گیا۔
اس بیوی کی مدد کے لیے نہیں جس کے سر کا تاج چھینا گیا، ان باسیوں کے لیے بھی نہیں جن کے سامنے ان کے کھیلان جلائے گئے، ان کے گھر جلا دیے گئے، ان کی دکانیں نظر آتش کر دی گئیں، یہ ان کی مدد کے لیے بھی نہیں ہے۔